بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سبل السلام گروپ کے ساتھ مدثر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے اسلامیات کے متعلق جو آج کل مارکیٹ میں گائیڈیں ہیں ان میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے طلباء وقت نہ ہونے کے باعث انہی کو زیادہ تر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط جوابات ان کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اپنے طلباء کو، اپنے ناظرین کو ان سوالات کے درست جواب بتلائے جائیں تاکہ غلطی سے جس قدر ممکن ہو ہمارے ناظرین بچ سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے مذاہب عالم سے آغاز کیا۔ اس کے جو درست جوابات ہیں وہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال ہے، ظہور اسلام سے قبل عرب کا اکثریتی مذہب کون سا تھا؟ درست جواب بت پرستی۔ آپ کو معلوم ہو کہ بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عمر بن لوہی تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے بت پرستی کا عرب میں آغاز کیا۔ یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ عمر بن لوہی کس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کا جواب ہے قبیلہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا۔ اسی طرح بحیرہ، صیبہ، سیمہ وغیرہ جو جانور ہیں ان کی ابتدا کرنے والا، ان بدعات کو ایجاد کرنے والا بھی عمر بن لوہی ہے۔ اور عمر بن لوہی کا اگر نام پوچھا جائے تو اس کا نام ربیعہ بن حارث ہے۔ اگلا سوال، اسلام سے قبل عرب میں جس مذہب میں توحید کا تصور پایا جاتا تھا وہ حنفیت تھا۔ اگلا سوال، مذہب کو بالعموم کتنے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو درست جواب 3 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ 3 گروپ ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا۔ بعض اوقات ان کو 2 گروپوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، سامی اور غیر سامی کے لحاظ سے، الہامی یا غیر الہامی کے لحاظ سے۔ اگلا سوال، پہلا مذہبی گروہ کہلاتا ہے؟ درست جواب سامی مذاہب۔ اگلا سوال، دوسرا مذہبی گروپ کہلاتا ہے؟ درست جواب آریائی مذاہب۔ اگلا سوال، سامی نامی گروپ میں شامل ہیں اسلام، عیسائیت، یہودیت، تمام؟ درست جواب تمام، کیونکہ یہ مذاہب حضرت سام بن نوح کی اولاد میں چلے ہیں، اس وجہ سے نسبت کرتے ہوئے ان کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ نیز ان تینوں مذاہب کو الہامی مذہب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق مذہب یہی 3 ہیں۔ اسی طرح ان 3 مذاہب میں 2 مذہب ایسے ہیں جو تبلیغی ہیں۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ سامی مذاہب میں تبلیغی مذاہب کون سے ہیں یا کتنے ہیں، تو جواب ہوگا 2، عیسائیت اور اسلام، یعنی یہ دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل ہونے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں۔ اگلا سوال، کنفیوشس، تاؤزم، شنٹوئزم، بدھ ازم اور اسلاف پرست شامل ہیں؟ جواب منگولی گروپ میں یا منگولی مذہب میں۔ اگلا سوال، آریائی مذاہب کے گروپ میں کون سے مذہب شامل ہیں؟ ہندو، جین ازم، سکھ اور زرتشت، یا تمام؟ درست جواب تمام۔ اگلا سوال، ہندو جس جانور کو مقدس مانتے ہیں؟ تو جواب گائے۔ گائے کے متعلق ہندو بہت ہی بڑے عقائد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیل کے 2 سینگوں نے آسمان کو اٹھا کر رکھا ہے، اور گائے کی 5 چیزوں کے اندر وہ اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو کے اندرا گاندھی نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ گائے میری ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگلا سوال، ہندوستان میں ہندوازم کا آغاز کب ہوا؟ تو درست جواب 1700 قبل مسیح میں۔ اگلا سوال، ہندوستان میں ہندو کس علاقے سے آئے؟ درست جواب جنوبی روس۔ ہندو کی مقدس کتب کون سی ہیں؟ تو درست جواب یہ تمام، یعنی رگ وید بھی، یجروید بھی، سام وید بھی، اتروید بھی، مانو سمرتی بھی، ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو میں بتلائیں گے۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کی 4 مقدس کتابیں جو ہیں، یعنی 4 جو مشہور ویدیں ہیں ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے مجموعے کو؟ تو درست جواب 4 وید۔ اگلا سوال، ویدیں کب تحریر کی گئیں یا ویدوں کی تحریر کا زمانہ کون سا ہے؟ تو درست جواب 1700 قبل مسیح۔ اگلا سوال، ہندو 3 دیوتاؤں یعنی برہما، وشنو اور شیوا کو مانتے ہیں، برہما کا مطلب کیا ہے؟ درست جواب پیدا کرنے والا۔ اگلا سوال، وشنو سے کیا مراد ہے یا وشنو کا کام کیا ہے؟ تو درست جواب زندہ رکھنے والا۔ اگلا سوال، ہندو کے عقائد کے مطابق شیوا کا کیا کام ہے؟ شیوا کا معنی ہے تباہی پھیلانا۔ احباب، اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ اس طرح یاد کریں، شیوا کے شروع میں شین ہے اور شامت کے شروع میں بھی شین ہے، تو شامت
پھیلانا، تباہی پھیلانا، یہ شیوا کا کام ہے۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے پیروکار برہمن، کھشتری، ویش اور تقسیم ہے کس میں؟ درست جواب شودر میں۔ اگلا سوال، ہندو کے مطابق برہموں کو برہما نے اپنے جس حصے سے پیدا کیا، ماتھا، ہاتھ، سینہ، سر، تو درست جواب سر۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے مطابق برہما کون ہے، یعنی برہما نے کیا کام کیا؟ تو اس کا درست جواب کائنات بنانے والا، یعنی کائنات کو وہ ہندو کہتے ہیں برہما نے بنایا۔ کائنات بنانے کے بعد برہما ان کے عقائد کے مطابق سو گیا۔ اگلا سوال، وید کے مطابق برہموں کا مقصد حیات کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا، عبادت کرنا، تبلیغ کرنا، تمام، درست جواب تمام۔ اگلا سوال، ویدوں کے مطابق حکومتی امور سر انجام دینا کن کی ذمہ داری ہے؟ کھشتری، شودر، ویش، برہمن، جواب کھشتری۔ اگلا سوال، ویدوں کی تعلیمات کے مطابق کاروبار چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو درست جواب ویش۔ اگلا سوال، ویدوں کی تعلیمات کے مطابق شودر کا مقام کیا ہے یا شودر کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو درست جواب تکلیف برداشت کرنا، یعنی شودر بیچارہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا، وہ تکلیف ان کی خدمت کر کے بھی، یعنی جو پہلے 3 گروپ گزرے ہیں ان کی خدمت کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگلا سوال، ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کی وہ کون سی مقدس کتاب ہے جو 800 قبل از مسیح تحریر کی گئی؟ تو درست جواب اپنشد۔ یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنشد کا زمانہ تحریر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا 800 قبل مسیح۔ اگلا سوال، اپنشد کے مطابق کس کی ذات واحد ہر کام کے پیچھے کار فرما ہے؟ درست جواب برہما۔ اگلا سوال، ہندو مت کے مطابق یہ کائنات پیدا کی؟ درست جواب برہما نے۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے مطابق دنیا میں اتحاد اور زندگی کا دیوتا کون سا ہے؟ تو درست جواب وشنو۔ وشنو کا اگر آپ کو یاد نہ ہو تو وشنو کے شروع میں وہ ہے، وقایا کے شروع میں بھی وہ ہے، وقایا کا معنی حفاظت کرنا، تو کائنات کی حفاظت کرنا، یہ زندہ رکھنا، گویا کہ یہ بھی وشنو کا کام ہے۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے مطابق کائنات میں زندگی کا اختتام کس کی ذمہ داری ہے؟ درست جواب شیوا۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے مطابق عقیدہ تناسخ کیا ہے؟ تو درست جواب مرنے کے بعد روح اچھائی یا برائی کی بنیاد پر دوسرے جانداروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا، برزخ میں روحیں رہیں گی، وہاں روح اور جسم دونوں کو عذاب یا ثواب ہوگا، پھر ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن ہندو کیا کہتے ہیں، جو اس دنیا میں برائی کرتا ہے تو مرنے کی بعد اس کی روح دوبارہ اسی دنیا میں کسی اور جنم میں کسی اور شکل میں عذاب برداشت کرنے کے لیے آئے گی۔ اگلا سوال، سنسکرت میں نظریہ تناسخ کو اور کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے اواگون جونی چکر، دونوں، یعنی دونوں، اس کو اواگون بھی کہتے ہیں، جونی چکر بھی کہتے ہیں۔ یہ نظریہ تناسخ کو سنسکرت زبان میں ان 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے مطابق چور کی سزا کیا ہے؟ تو درست جواب چوہے کے روپ میں دوبارہ پیدائش۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس دنیا میں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق چوری کرے گا، مرنے کے بعد اس کی روح کسی چوہے کے شکل میں دوبارہ آ کر اس دنیا میں عذاب برداشت کرے گی۔ اگلا سوال، ہندو مذہب میں قانون کا ماخذ کون سی کتب یا کتابیں ہیں؟ دھرم ستر، دھرم شاستر، دونوں، درست جواب دونوں۔ اگلا سوال، ہندو پیروکاروں میں جب ویدک دھرم کی گرفت کمزور پڑ گئی تو انہوں نے برہما، شیوا، وشنو نامی دیوتاؤں کو ماننا شروع کیا۔ ہندوؤں کے اس عقیدے کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ تثلیث، تری مورتی، 3 اشکال، تمام، درست جواب تمام۔ یعنی ان کو تری مورتی بھی کہتے ہیں کیونکہ 3 بت ہیں، تثلیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں 3 ہیں، اسی طرح 3 اشکال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں 3 ہیں۔ اگلا سوال، ہندو مذہب کے مطابق وشنو کی وہ کون سی بیوی ہے جسے دولت اور قسمت کی علامت قرار دیتے ہیں؟ درست جواب لکشمی۔ اگلا سوال، ہندو کی کون سی کتب منظوم انداز میں لکھی گئی ہیں، یعنی اشعار کے انداز میں لکھی گئی ہیں؟ رامائن، مہا بھارت، دونوں، درست جواب
دونوں۔ اگلا سوال، قرآن کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ درست جواب ہندو مت۔ قرآن کا معنی پرانا، تو یہ بھی ہندو کی ایک مقدس کتاب ہے۔ اگلا سوال، وہ کون سا قدیم مذہب ہے جس کا مقصد انسان کو عمل تناسخ سے بچانا اور دکھوں سے نجات دلانا ہے؟ درست جواب بدھ ازم۔ اگلا سوال، بدھ ازم میں نروان یا نروان کا مطلب کیا ہے؟ درست جواب دکھوں سے نجات کا حصول۔ اگلا سوال، بدھ مت کے عقائد کے مطابق اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے عمل کو بدھ مت میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا اہنسا، یعنی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا مقصد ان کے نزدیک اہنسا ہے۔ کون سا مذہب اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے؟ ناظرین، یہ سوال ہے اور اس کا جواب مختلف کتابوں میں مختلف ملتا ہے۔ اس کتاب والے نے جو جواب دیا ہے وہ یہ تمام لکھے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا درست جواب جین مت ہے، کیونکہ ہندوازم ایک نہیں، ایک سے بڑھ کر کئی خداؤں کے قائل ہیں، اور بدھ ازم میں اگرچہ خدا کا تصور نہیں ہے لیکن انکار بھی نہیں ہے۔ اگر اقرار نہیں تو اس کے ساتھ انکار اور اقرار دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، جین مت میں مہاویر نے صراحتاً انکار کیا ہے، لہذا اس کا درست جواب بنے گا کہ وہ مذہب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے وہ جین مت ہے۔ اگلا سوال، مہاتما بدھا بانی تھا بدھ ازم کا؟ درست جواب۔ اگلا سوال، مہا بدھا کا اصل نام کیا تھا؟ شاکیا منی، سدھارتا، دونوں؟ تو اس کا درست جواب سدھارتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ اس سوال کا جواب بھی اس کتاب کے مطابق دونوں ہیں، لیکن درست جواب یہ ہے کہ اس کا اصل نام یہ تھا، باقی شاکیا منی اس کو قبیلے کے نام پہ کہا جاتا ہے، وہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ اگلا سوال، بدھ مت کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کی وجہ سے کسے بدھ مت ثانی بدھ کہا جاتا ہے؟ تو درست جواب مہاراجا اشوک۔ اگلا سوال، بدھ ازم کے پیروکاروں کے صحیح عقیدے کی نشاندہی کیجیے۔ تو درست جواب روح خدا ہے۔ اگلا سوال، مہاتما بدھا نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو کتنے گروپوں میں تقسیم کیا؟ درست جواب 2۔ اگلا سوال، بدھ مت کے پیروکاروں کے ایک گروپ کا کام کیا تھا؟ سیاسی معاملات چلانا، اقتصادی معاملات چلانا، فلاحی معاملات چلانا؟ تو درست جواب ہوگا اقتصادی معاملات چلانا۔ اگلا سوال، بدھ مت کے پیروکاروں کے دوسرے گروپ کے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھکشو، یعنی جو بھیک مانگ کر بالکل دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں ان کو بھکشو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بدھ مت کے پہلے لوگ ہیں جو اقتصادی معاملات چلاتے ہیں ان کو اپاسک کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، بدھ مت کے پیروکاروں کے دوسرے گروپ کا کام کیا تھا؟ مذہبی امور چلانا، صفائی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا؟ درست جواب مذہبی امور چلانا۔ اگلا سوال، بدھ مذہب کی مقدس کتب کون سی ہیں؟ تو درست جواب یہ تمام، یعنی ستا پتاکا، وینا پتاکا، ابھیدھما پتاکا، یہ تمام کتابیں بدھ مت کی مقدس کتابیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے 50 سوالات۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی سابقہ ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔